بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 قسم کی عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قبضہ جما لیتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ کہ جنات عورتوں اور مردوں پر عاشق ہوتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو ایک انسان محبت میں کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جنات میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ناظرین محترم، اور ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا اور پردہ نہ کرنا، گانے باجے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا اور زیادہ تر ناپاک سر پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنا، ان سب صورتوں کی وجہ سے جنات خود انسانوں پر قابل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شوہر کی شکل میں یا ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر، کبھی جسم پر ناخن کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن میں یا رات میں لیٹے ہوئے انہیں کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا ناپسند کرنا، بچوں کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی بے ایسی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس طرح رات کو سونے سے پہلے رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو جنات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو پہنیں، تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر انسان بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہ جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر بیٹھیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر ہی سوئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور رات کے پچھلے حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں۔ ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ بیت الخلاء جنات کے لیے ٹھہرنے کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر جنات انہی جگہوں سے لگتے ہیں، اور آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں۔ ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ یہ نشانیاں جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہم کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کسی پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اگر اس گھر میں بہت عرصے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا اور بہت عرصے سے وہ گھر بند پڑا ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس پر 3 بار دستک ضرور دینا،
یا پھر آپ دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو کہ جنات کے بچے وہاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھا ہی اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ان کو چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول ڈھماکہ ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں میں ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی، اسی طرح جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بے حد پسند ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسروں کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح جنات بھی دیگر قبائل کے جنات کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور احساسات جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورۃ مبارکہ جسے سورۃ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب سفر پر واقع تاریخی اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، میت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردگی کرنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے باجے سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ بہرحال جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بتائے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔